لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سامعین محترم، قرآن مجید کی یہ سورت بڑی انتہائی اہم سورت، یہ 20 آیات میں اور ایک مکی سورت. اس سورت کی ابتدا سے اللہ نے قسم اٹھائی، لا منو قسم ہے اس شہر کو مراد مکہ شہر. بڑی عظیم قسم اٹھائی اللہ نے، کیونکہ مکہ شہر وہ شہر ہے جڑا بڑیاں عظمتاں والا. اور شروع دن تو اللہ نے اس شہر نو عظمتاں دے نال نوازیا. کیوں؟ باقی شہر بھی تو اللہ نے بنائے تھے، لیکن اس مکہ شہر نو شروع تو ہی عظمتاں دے نال نوازیا. آخر کیوں؟ اللہ نے اگلی آیت کے اندر اس بات کا جواب فرمایا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اس شہر دے رہن والے، اس واسطے اساں اینو شروع تو عظمتاں دے نال نوازیا. ایک وقت آنا میرے محبوب پیغمبر نے اس شہر دا بس اس شہر دا رہن والا ہوتا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ تسی اس شہر دے رہن والے ہو، اس شہر دے رہائشی ہو، اس شہر دے باسی ہو. اللہ نے اس واسطے اس شہر کی قسم اٹھائی کہ یہ شہر بڑی عظمت اور باقیات اللہ نے اس شہر کو بڑے ہی چال چادر اور شروع تو یہ عظمتاں دے نال نوازیا. اور اس شہر کے اندر ایک ایسا مرکز قائم تھا، ایک ایسا گھر بنوا دیتا، ایک ایسی مسجد بنوا دی جڑی مسجد ایک عام جی مسجد نہیں بلکہ بڑی خاص اور سپیشل مسجد. یہ نام دی مسجد پوری دنیا دے کوئی مسجد، اس مسجد کو اللہ دی ذات نے جڑی شان مقام عزت عظمت اور احترام عطا کیا ہے. مشرق تو مغرب پھر لو، شمال تو جنوب تو کوئی مسجد اتنی شان اور مقام والی نہیں آئی. کتنی شان بیان کی تھی اس مسجد کی؟ فرمایا نماز ایک پڑھو گے 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے. اور دنیا جہان دیا جتنیاں مرضی مسجد، کسی مسجد کے اندر ایک نماز کا اللہ کے برابر ہوا نہیں. پھر یہ بناوٹ دے اندر اللہ نے جنہ ہستیاں دے ہاتھ لگوائے، پھر یہ بناوٹ دے اندر اللہ نے جنہ ہستیاں دے ہاتھ لگوائے نے وہ ہستیاں بھی تے ماڑیاں. پھر جنہ مستریاں دے ہاتھ لگے نے، جنہ مزدوراں دے ہاتھ لگے نے، وہ مستری مزدور بھی تے ماڑے نہیں. اللہ نے مستری بھی سپیشل مزدور بھی سپیشل چن کے لیا. باقی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اللہ نے ایدیاں بنیاداں بنان واسطے، ایدیاں دیواراں بنان واسطے، ایدی تعمیر واسطے چنیا تے اپنے خلیل ابراہیم نو چنیا یا اسماعیل علیہ السلام. بیٹا مزدور بن گیا، باپ مستری، رب دا کار بن گیا. تو اس واسطے ایک کار ایدیاں عظمتاں والا ہے کہ جنہاں نے ایدیاں دیواراں بنائیاں نے وہ ہستیاں میں کوئی عام ہستیاں نہیں، بلکہ میں ایک قدم اور اگے چلا. انبیاء دی محفل کے اندر اگر نظر دوڑاواں تے عام نبی نہیں بلکہ بڑے خاص نبی جنہاں نو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، جنہاں نو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، انہاں نے اللہ دی ذات دے ہاتھ ایسے نبی نو اللہ نے مزدور بنایا ہے جڑا نبی پاک دے سامنے اٹھ بھی نہیں کرتا، سی بھی نہیں کرتا، اللہ دے حکم تے اپنا گلا کٹوان واسطے ماڑیاں موٹیاں ہستیاں دے ہاتھ لگوائے ہیں، بڑیاں عظیم ہستیاں دے ہاتھ لگوائے اس بیت اللہ نو اور بڑے عظیم شہر کے اندر بنوایا بیت اللہ. اور قرآن نے کی کیا فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا ومن دخلہ کان آمنا. جڑا اس شہر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جڑا اس شہر مکہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور بالخصوص جڑا بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ومن دخلہ کان آمنا، وہ بیت اللہ کے اندر پہنچ کے امن والا ہو جاتا ہے. وہ دنیا کی کوئی شے نقصان نہیں پہنچاتی. اتنا عظیم گھر ہے اور اس گھر کو اللہ نے بنایا تے عظیم شہر کے اندر بنایا. لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے پھر اس شہر کی قسماں اٹھا کے اگے لوگوں کے نال گفتگو کی ہے. فرمایا وانت حل بہذا البلد، اگر بیت اللہ عظمت والا ہے، اگر مکہ
میرا محبوب بھی پھر عظمت والا ہے، جڑا عالم ارواح کے اندر بھی عظمت والا، عالم دنیا سے بھی عظمت والا، عالم برکت کے اندر بھی عظمت والا، اور کل قیامت کے والے دن میدان محشر کے اندر بھی اگر اللہ عزت عظمت عطا کریں گے تو پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اس مکہ شہر سے رہنے والے ہو، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مینوں قسم باپ دی وما ولد، اور بوٹی قسم جو باپ نے جنم دیتا ہے۔ ایمانداری نال دسو اولاد نو جنم ماں دیندی ہے کہ باپ؟ کاو آ گیا ہونا، اولاد نو جنم کون دے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس باپ دی قسم جن نے اولاد نو جنم نہیں سمجھے۔ اللہ سمجھے کس طرح ساڈا ماحول ہوندا تے تسی سمجھ ساڈے طرح دا ماحول ہی الٹا ہو چکا ہے۔ باپ نے اولاد نو جنم دیتا اگر کیوں؟ بیوی کدے عادت تے ڈوے گی؟ دسو بیوی کدے عادت تے ڈوے گی؟ تے جے شوہر دے اس حق دے اندر مارے ڈوئی کرے اپنی مرضی جو ہو رہا سارے معاشرے دے اندر کہ شوہر دے فیصلے نو کی سمجھ دیا ہے؟ ایمانداری نال دسو گھر بجدا اللہ نے تے قسم ہی اس شے دی کھادی ہے کہ جیڑی بیوی شوہر دی فرما بردار ہو کے زندگی جیڑا نے فیصلہ دے دیتا اس فیصلے نو فیصلہ سمجھدی ہے، اودی گل دا مول پاندی ہے۔ مایا والد وما ولد، قسم ہے باپ دی تے جو نے جنم دیتا، بیوی دے رہن سہن واسطے سارا انتظام بندوبست کنے کی؟ شوہر نے کاروبار بنایا، کمائی کی، مکان دیتا، بجلی دا بل دیتا، کرایہ دا بل دیتا، دیگر لوازمات، کپڑا جتی، علاج معالجہ، کھانا پینا، یہ سارا کچھ سارا انتظام کنے کیتا؟ بچہ بیمار ہو گیا وہی دوائی کا خرچہ کنے؟ اس واسطے آخیا والد وما، یہ حقیقت کے اندر ماں تے صرف ڈیوٹی دے رہی ہے، ماں صرف ڈیوٹی دے رہی ہے، باقی پیچھے ساری کوشش کاوش قوت طاقت اگر کام کر رہی ہے تو باپ نہیں کر رہی ہے۔ جو نہیں سمجھ آئی نہیں تو سادہ جے لفظ ہے سمجھا، بیویاں کٹیاں ہوئی سننا ایم ہوئی بس موج اندر آ گئی، ایک بیوی دوجی آندی اگے بیویاں دے بال ہوندے سن ماواں دے سر تے، ہن ہوندے نے پیواں دے سر۔ انہاں کہا یہ کیویں؟ انہاں کہا کہ نال ہو تے ہن خرچہ لگدا ہے، پیو دا لگدا ہے، جیب جاندی جاندی ہن پیو دے سر۔ انہاں نے کسی ہور لفظ نہیں کہا، میں تانوں ذرا اچھے لفظ اللہ یعنی کہ ایک ایسی فطری چیز ہے اینو سمجھن واسطے کوئی منع علم دی ضرورت نہیں۔ انسان تھوڑا جہا غور کرے تے ان پڑھ تو ان پڑھ نو ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ پیچھے ساری اصل دے اندر قوت طاقت اگر صرف ہو رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے تے باپ کی، اس واسطے اللہ نے قسم چکی ہے۔ اور میرا خیال ہے پورے ذخیرہ یا حدیث اندر اور قرآن کے اندر اللہ نے کتنے بھی ماں نے حق اپنی جگہ بجا نے، مینوں انکار نہیں۔ نبی علیہ السلام نے 13 دفعہ فرمایا ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، اس بات کا انکار ہی نہیں۔ لیکن گھر کے اندر اگر فیصلہ چلے گا، آرڈر چلے گا تو بات نہ، وہ چاہے بیوی ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے بیٹے ہیں، چاہے بیٹیاں ہیں، اگر فیصلہ منیا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا تو باپ کا کیتا۔ اور جو ہی باپ دے فیصلے نو چھڑ کے یہ ہوئی حق کسی ہور نو دے دیتا جائے، یہ ہوئی حق کسی ہور نو دے دیتا جاتا تو پھر گھر بجدا، گھر دا سکون رہندا، گھر اسے دے اندر سکون رہندا جتھے فقط باپ دا فقط باپ دا فیصلہ منیا جاندا۔ بیوی بھی شوہر کا فیصلہ تسلیم کرتی ہے، اولاد بچے بھی اپنے باپ کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، اسے گھر کے اندر ہی سکون رہندا، مگر سکون برباد ہے نہیں۔ اللہ نے آخیا اللہ باپ جڑا وہ جنت دا بولو جنت دا دروازہ ہے، اور لغت والے یہ بھی چھان بین کی تھی۔ اور کیا باپ دی جمع والد لفظ ہی کرتا ہے، یہ جمع آؤندی ہی نہیں، والد لفظ والد بھی جمع کوئی نہیں، ابو بولیا جاتا ہے، ابو دی جمع کوئی نہیں، یہ کلے ہی۔ جو جیسے کلے دے نال دوجا ملاؤ گے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ جویں اللہ نے آخیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو معبود ہوندے تے زمین و آسمان دا نظام ہی برباد ہو کے رہ جاتا، اگر اس طرح دو باپ ہوندے تے کرتا نظام تے جڑیاں بیویاں بندیاں نے باپ بندیاں نے میری پہلا سن تیری ہوئے سننی ہے کدے تے نہیں، ایمانداری نال دسو سکون رہتا ہے۔ جویں دو معبود نہیں چل سکتے ایویں گھر کے اندر دو باپ بھی بولو دو فیصلہ کرنے والے بھی نہیں کر سکتے، فیصلہ ایک ہوتا۔ آ لوگاں نوں غلطی لگی جی رل مل کے بتایا میاں بیوی دی کلیش ہوئے نا ذرا جی رل مل کے رہنا چاہیے، کوئی وہی من لینی چاہیے، کوئی اپنی منا لینی چاہیے، نہیں مننی صرف مرد دی جائے گی بس، جنہیں کیا وہی بھی مان لینی چاہیے، اپنی منا لینی چاہیے بس، جو غلط قسم کا کمپرومائز ہوتا کر دے جاؤ۔ ہاں اگلی بار بھی یاد رکھو اگر باپ خلاف سنت کام کرواتا ہے، خلاف شریعت معاملات کا حکم دیتا ہے، وہ دا مجرم باپ ہوئے گا، وہ دا جواب دے بھی باپ ہوئے گا، لیکن
جنہوں حق حاصل ہے نہ اولاد کو حق حاصل ہے اپنا فیصلہ کر اللہ نے قانون ہی ایسا بنا دیا ایویں نہیں اللہ نے باپ دی قسم چکی باپ کے مقام کو سمجھ کے درجے کو سامنے رکھ کے اللہ نے قسم فرمایا والدین وما ولد قسم باپ دی وما ولد جو کچھ بھی ہونے ساڈے معاشرے دے باپ کو سمجھی کچھ نہیں نہ منڈا ہو گیا تو معاف کرے تے گلاں ذرا تھوڑی نے ادھروں ساریا تیرا ہے نا ایک بولی ہے رکھنا دوسری بولی ہے ادھروں بعد مامے آ گئے وہ کہتا ہے رکھنا ادھروں پھوپھیاں تے چاچے تائے آ گئے وہ آ کے ہے رکھنا جڑا ہے اس غریب کو پوچھ دے کہ بھائی تیرا کی خیال ہے تیری کی مرضی ہے تو کی نہ رکھنا چاہتا ہے ایک تو چھوٹی جی مثال دیتی ہے باقی سارے کماں دے اندر یقین جانا باپ کی ایندی حق تلفی ہو رہی کہ جڑا حق بندا جڑے کولوں پوچھیا جائے جڑا حق بندا جڑے کولوں اجازت نہیں جائے اونوں کو پوچھنا نہیں اونوں کولوں اجازت لیندا نہیں جڑے کولوں رائے لینی چاہیے اودی رائے دا کوئی خیال کرتا نہیں تو معاشرے دے اندر سکون کیویں آئے فرمایا والدین وما ولد قسم باپ دی وما ولد جو بھی انہیں جنم دیتا اتنا بڑا نظام انہیں کرنا چلایا اللہ کی توفیق نہ چلایا اللہ کی دیتی ہوئی طاقت ہمت قوت نال چلایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ وہ ذمہ داری دی ہے تے یہ وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے دن نو بھی کوششاں کرتا ہے رات نو بھی کوششاں کرتا ہے دن کاروبار کرتا ہے تے رات نو کر آگے پھر سوچتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچیاں دا مستقبل کیویں روشن کر سکنا ایڈی سوچ اس تو علاوہ ہے ہی کوئی کیوں نہیں اس تو اگر کسی باپ کی سوچ ہے ساری زندگی دی دوڑاں ایتھے آ کے انہاں مک جاندیاں نے جتھے آ کے سوچدا کہ میری اولاد تے میری بیوی دا مستقبل روشن اپنا جائے گا رہتا ہے حتیٰ کہ ایسے ایسے باپ ویکھے نے ایک مثال دین لگا اگر انہوں نے اپنا آپریشن کروانا ہے کوئی بیماری لگ گئی ہے 25,000 روپے خرچہ ہوتا ہے انہوں نے آپریشن نہیں کروایا پیسے اولاد اپنی ضرورت پوری نہیں کی تھی دل دا بھی کرتا گڈی نویں ہوے لیکن نویں گڈی نہیں خریدتا پرانی والی گزارا کری پرانی گڈی نو نہیں ریڑھی آوندا کیوں آندا میرے بیوی بچیاں دی ضرورت پہلا اللہ اکبر ایویں نہیں اللہ نے باپ دی قسم چوک چھڑی کہ انہیں اپنے آپ کو مار کے اپنے گھر نو سٹینڈ تے پھر اللہ نے آکھیا والدین وما ولد قسم باپ دی وما ولد جو بھی انہیں جنم دیتا لقد خلقنا الانسان فی کبد اسا انسان نو بڑی مشقت دے اندر پیدا کیتا اے دے ذمے مشقتاں ہی مشقتاں نے اے دے ذمے دشواریاں ہی دشواریاں نے اے دے ذمے مشکلاں ہی مشکلاں نے اے دنیا دی زندگی گزاردا تے مشکلات دے اندر گزاردا جگہ دے پیر رب حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے جڑی دنیا ہے اے مومن واسطے قیادتانہ ہے بڑی مشکل ترین زندگی گزاردا ہے اللہ دے احکامات دے مطابق بڑی پابندیاں برداشت کرتا ہے حرام تو بھی بچدا ہے بے پردگی تو بھی بچدا ہے جھوٹ تو بھی بچدا ہے یہ ساری خرابیاں تو بچا کے اپنی زندگی گزارتا ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے جنت نو بھی بنایا جہنم نو بھی تے انہاں دے گرد گرد باڑ لگا یہ سمجھو کہ جہنم دے گرد گرد بورڈ لگا دے جہنم دے گرد گرد بورڈ لگائے کہ او بدکارو جنی مرضی بدکاری کرو کوئی تساں ایتھے ہی ہو شراب پین والے ہو جنی مرضی شراب پیو تو تساں ایتھے ہی ہو اب باڑ لگانا جو تہاڈا جی چاہندا کرو کوئی روک ٹوک نہیں تساں ایتھے ہی ہو اب بورڈ لگ جائے کھلی چھٹی تے جیڑی جنت ہے جنت ہے تاکہ باڑ لگا دے جے تساں جنت دے اندر ہونا تے نمازاں پڑھیاں جے جنت دے اندر ہونا تے روزے رکھنے جے جنت دے اندر ہونا تے حرام تو بچنا ہے جے جنت دے اندر ہونا تے شراب تو بچنا ہے جے جنت دے اندر ہونا تے بدعملی تو بچنا ہے جے جنت دے اندر ہونا تے جھوٹیاں باتاں تو گریز کرنا ہے جے جنت دے اندر ہونا تے جھوٹیاں قسماں نہیں چگڑیاں جے جنت دے اندر ہونا تے گواہیاں نہیں دے رہیاں یہ ساری پابندیاں یہ ارد گرد لگا دیندیاں نے اللہ فرماتے ہیں جبریل جا ذرا جہنم دا وزٹ دے کر کے آ جہنم نو ویکھ کے آ جبریل چار چوبیرے چکر لگاندا تے اللہ دے کول حاضر ہو جاندا ہے اللہ پوچھدے نے سنا جبریل کیسی جہنم ہے اللہ اے جبریل آندا اللہ اے دے اندر کوئی قوم تو بغیر رہ سکدا ہے کافی بڑا سوکھا جو جی کردا کرو من مرضی کریو سویرے 10 بجے اٹھو کوئی پوچھنے والا نہیں جتنے دل کرتا کھاؤ جتنے دل کرتا کھاؤ جو جی کرتا کھاؤ جو جی کرتا پیو کوئی پابندی نہیں ہر کوئی ایتھے آئے گا اللہ اکبر
اللہ فرماتے ہیں جبریل جا جنت لے کے جبریل گئے جنت دا ارد گرد کی پابندیاں ہی پابندیاں نے تکلیفیں ہی تکلیفاں نے مشکلیں ہی مشکلاں نے پابندیاں ہی پابندیاں نے جبریل آ کے آندے نے اللہ ادھر کر کوئی نہیں روندا اللہ فرماتے ہیں جبریل ایسی گل بھی کوئی نہیں جڑے میرے ہون گے جڑے میرے من والے ہون گے وہ شیطان دی راہ تے نہیں چلن گے وہ جہنم دی طرف نہیں چلن گے وہ پابندیاں برداشت کر لیں گے وہ مشکلاں برداشت کر لیں گے وہ تکلیفاں برداشت کر لیں گے وہ دکھ برداشت کر لیں گے لیکن آؤں گے تے میری جنت دے اندر آؤں گے جدوں جنت دے اندر قدم رکھیں گے تے دنیا دے سارے دکھ ہی بھول جان جدوں جنت دے اندر قدم رکھیں گے تے سارے دکھ ہی بھول جان گے اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد اسا انسان کو مشکلات دے اندر پیدا کر دیتا ہے آیا صبر نہیں یقدر علیہ احد انسان سمجھتا ہے کہ مینوں کوئی پوچھنے والا نہیں انسان سمجھتا ہے کہ میرا کوئی حساب لینے والا نہیں انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا بہادر میرے سے کون ہے غلبہ پان والا فرمایا نا 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 ایک وقت آئے گا اسی اینو اپنی بارگاہ کے اندر کھڑا کر لواں گے اسی پوچھاں گے اسی سوال کراں گے اپنے آپ تے فخر نہ کریا کر اپنے آپ تے غرور نہ کریا کر اپنے آپ کو تکبر کے اندر مبتلا نہ کریا کر آیا سب نہیں یقدر علیہ احد تو سمجھنا کہ مینوں کوئی پوچھن والا نہیں تو سمجھنا کہ مینوں کوئی ویسا نہیں پیا اسی تینوں ویندے وی ہاں تیری ایک ایک عمل تے غور بھی کرنے ہاں اے وہی گل اللہ نے یونس علیہ السلام دے بارے بیان فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ دے نبی یونس نکلے دسیا یونس تیری قوم تے عذاب آئے گا ہن انہاں نوں مزید سمجھان دا فائدہ کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں اساں اعلان کر دیتا ہے لیکن اجے تک نبی نوں آکھیا نہیں کہ پوری بستر کھول کرو تے نکل جاؤ اجے تک آکھیا نہیں لیکن آخر ہونا نہیں تے نبی نکلے سمندر دی راہ تے نکلے تے جا کے کشتی دے اندر سوار ہو جاندے نے تے اللہ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام نے سمجھا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ اس گل دے میری والا کیڑی پکڑو مینوں کیڑا راہ وے پوچھنا جی اسی تھوڑی جی باتیں گھاٹی کرن لگے کر جانے یار تے یونس علیہ السلام بھی آندے نے اللہ نے اس گل دے والا کوئی گل نہیں خیر ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ مینوں نہیں اللہ کچھ کہنے لگے فرمایا نکل گیا انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے مینوں کچھ نہیں کہنا تے اساں یونس نوں ایسی جیل وچ سٹیا جتھے کوئی ماں دا لال جا ہی نہیں سکتا مچھلی دے پیٹ اندر بھیج دیتا دنیا دی کوئی ٹیکنالوجی یہ تے پرانیاں گلاں نے نا ہن ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لئی ہے موجودہ دور وچ بھی کوئی مچھلی دے پیٹ چوں ثابت چیز لے آ سکدا اللہ اس جیل دے اندر سٹیا جدوں یونس علیہ السلام نے سمجھا نا مینوں والا کوئی کیڑا پوچھیا جا مینوں والا اللہ نے کیڑا کچھ کہنا بس اس جیل چ سٹیا کوئی ماں دا نام تے اوتھے پہنچ سکیا تے نال ہی آندے نے فنادا فی الظلمات اندھیریاں دے اندر یونس علیہ السلام نے اللہ نوں پکاریا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ میں بتا لگا تو پوچھ لینا فرمایا آیا سب اللہ یقدر علیہ احد انسان سمجھتا ہے کہ مینوں کوئی پوچھن والا نہیں یقول اہلت مال لبدا تے آندا میں دنیا دا مال بڑی برباد کر بیٹھا آیا سب اللہ یراو احد تے اے سمجھدا کہ مینوں کوئی ویردا نہیں پیا حالانکہ اسی اینوں ویندے نہیں ہاں اینے بارے خبر بھی ہاں ایدی ایک حرکتاں تو اسی خبر آ ایدی ایک علاوہ دیکھنے بھی ہاں دو فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیاں نے لہر کرتا جا تے دیاریاں لکھواندا جا قیامت والے دن او سانوں ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں اساں تے تیری تسلی واسطے تینوں بتا دے اساں تے تیری تسلی واسطے تے
وہاں نہیں ہوگا ساتھوں میں کرنے والا کی ضرورت ہے ساتھوں سے پہلے ہی پتا کرامن کاتبین دو فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لکھا دی دیا نے ایک لکھ رہا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں تیرے موٹیاں دے بیٹھے نی دو بندے خدا تیری نوٹ کر دے نی ایک ایک ادا تو سوچ سمجھ کے تے ڈیری لکھوا قیامت رب نے دینی دکھا اللہ فرماتے ہیں آیام سب اللہ بھی ارہو آد اس سمجھ گیا کہ مینوں کوئی بے کروالا نہیں اسی بینے بھی آوے لیکن اساں انسان دیتے احسان بڑے انسان کو بڑیاں نعمتاں دے نال نوازیا یہ تے ساڈے بارے اس قدر ہلکی سوچ رکھدا یہ اسی نے اور یہ سوچ رکھدا کہ مینوں کو پوچھن والا نہیں مینوں کو ویدا نہیں پیا اللہ فرماتے ہیں ساڈے بارے بڑی ہلکی سوچ رکھدا حالانکہ ساڈا اے تے احسان ہے کہ اساں نو ویکھن واسطے دو اکھاں دتی اساں نو بولن واسطے زبان دتی ہے اساں نو بولن واسطے دو ہونٹ دتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اساں دی دو رستیاں دی طرف راہنمائی کیتی ہے اساں کہتے تے کہ نہیں انعامات کیتے ہیں تے ساڈے بارے ایڈی ہلکی سوچ رکھدا ہے کہ میرے کو پوچھن والا میرے کو ویکھن والا نہیں اللہ تعالی اللہ بھائی نے انشاءاللہ اے تو آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان کریں گے کہ اللہ نے اکھاں دتیاں ہون دتے زبان دتی اور دو راستے انسان کو دکھائے اور راستے کیڑے نے انعامات تے اللہ نے بے شمار سارے نے کیتے نے لیکن انسان وہی شکر گزار ہے انہاں نعمتاں دا وہی حقیقی شکریہ ادا کر سکتا ہے جڑا آخرت تے ایمان رکھتا ہے اللہ دا خوف اور اللہ دا ڈر اپنے سینے تے اندر بٹھا لیندا ہے اور عقیدہ یہ رکھدا ہے کہ مینوں رب پکڑن والا بھی ہے مینوں ویکھن والا بھی ہے میری ایک ایک اداواں نوں دور بھی کر رہا ہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو اپنے خوف دے اندر رہ کے اس دنیا دی زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے